میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ۔ Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے، یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو، لیکن پھر بھی اتنا قتل ہو رہا ہے دھرم کے نام پہ، کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے۔ میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں، اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر ہندو، ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے، یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی، اس کی وجہ سے بالکل صحیح غلط فہمی اس لیے، اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے۔ Thank you, sir. اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر 1 سے۔ توریت، زبور اور انجیل۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور، ہاں، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے، مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے، اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ زبور انجیل کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا، پھر زبور، پھر انجیل، اب یہ سب کیوں نہیں، صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن، تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے، پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے، کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں، ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی، ایک خدا کو مانو، اس کی عبادت کرو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی، تھوڑا کھانے میں حلال تھا، کبھی حرام ہوا، یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے، کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی۔ جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا، پھر سے اس کو صاف کر کے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے، آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا، تو میں یہ جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے۔ 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے، انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے، انہوں نے قرآن نازل کی، اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کتنی بھی کوشش کرو، کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں۔ یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں، لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں، دے نو دا قرآن بائی ہارٹ۔ کتنی بھی کوشش کرو، آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ، پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا، کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے۔ آخری جواب تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستو، آج کا کامیاب سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے اور دین کی باتوں کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو قبول فرمائے۔